ایک گاؤں میں ایک لوہار تھا جس کی ساری عمر شیطانی کاموں میں ہی گزری تھی۔ پورا گاؤں اس لوہار کی انہی حرکتوں سے بے حد تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو اس کی دکان کے باہر دو بزرگوں کا گزر ہوا۔ دونوں اس کی دکان کے باہر باتیں کرنے لگے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ جانے یہ اپنی حرکتوں سے کب باز آئے گا، پورے گاؤں کی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے۔ دوسرا بزرگ کہنے لگا کہ جب اس لوہار کے گھر اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کسی نے اس کی بیٹی پر بری نظر ڈالی تو اسے پتا چلے گا کہ کیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لوہار ان بزرگوں کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر لوہار کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے فوراً اپنی دکان بند کر دی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے جا کر نماز ادا کی اور اپنے گناہوں پر رونے لگ گیا۔ زارو قطار رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اب وہ ہر روز مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے لگ گیا۔ جب وہ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تو مسجد کا پیش امام اسے عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف جو تھا، اسی لیے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیطان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں تنگ ہیں، اس نے اچانک سے کیسے نماز ادا کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ ایک دم سے نمازی کیسے ہو گیا؟ اس کے اچانک بدلتے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال ضرور ہوگی، ورنہ یہ بہت بڑا مکار ہے۔ اب لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہونے لگ گیا تھا، مگر اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ گاؤں کی خواتین اب باہر نکلتی تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ دیکھتی کہ لوہار کو تو اب کسی چیز کا ہوش تک نہیں ہے۔ اب وہ نظر اٹھا کر بھی کسی کی جانب نہیں دیکھتا، بس اپنے کام میں ہی مگن رہتا ہے۔ لوہار کے گاہک اب بہت کم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی دکان بند کر کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، جس کے معاوضے میں شام کو اسے تھوڑی سی رقم مل جایا کرتی تھی، مگر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے ایک دن اس سے کہا کہ جب سے تو نے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات ہی خراب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہ مل سکی۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے اور اسے کہیں بھی مزدوری مل ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ اب نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اسے مشکل سے ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں اپنی دکان میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا تو مسجد کا وہی پیش امام اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل اور خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کی یہ بات سن کر مولوی کو اس کی سواری سے اتار کر اپنی دکان کے اندر پکڑ کر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے دکان میں موجود لوہے کے تختے پر لٹا دیا۔ پھر آگ میں اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، آگ پر اپنا ہتھوڑا بھی گرم کرتا ہوں اور لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ان پر ضربیں لگاتا ہوں۔ جو لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے وہ مطلوبہ شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کی برداشت سے گزروں، تاکہ اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ پاک مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئے۔ مولوی صاحب نے اس لوہار سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ دوستو، دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا